بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 166 سے 170، 166 to 170۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ ترجمہ: لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے جو اس نے آپ کی طرف اتاری، اس نے اسے اتارا ہے اپنے علم سے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور گواہ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا دوسروں کو اللہ کی راہ سے، وہ گمراہ ہوئے اور گمراہی میں دور نکل گئے۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بخشش دے انہیں، اور نہ یہ کہ دکھائے انہیں سیدھی راہ بجز جہنم کی راہ کے، ہمیشہ رہیں گے اس میں ابد تک، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے۔ اے لوگو، تحقیق آ گیا تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، پس تم ایمان لاؤ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم انکار کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور ہے اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا۔ تفسیر: لیکن اللہ یشہد بما انزل، چونکہ اس سے قبل مذکور آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثبات اور مشرکین و اہل کتاب میں سے مفکرین کا رد تھا، اس لیے یہاں ارشاد فرمایا کہ آپ کی مخالفت اور تکذیب کرنے والے آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں تو کرتے رہیں، اللہ تو گواہی دیتا ہے کہ آپ وہی رسول ہیں جن پر اس نے اپنی کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا، جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، سورہ حامیم سجدہ۔ ترجمہ: اس کے نزدیک نہیں آ سکتا باطل، اور نہ اس کے سامنے سے اور نہ پیچھے سے۔ اس لیے یہاں ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عمل کو نازل فرمایا جس پر اپنے بندوں کو مطلع کرنے کا ارادہ فرمایا، یعنی اس میں واضح دلائل، ہدایت، فرقان، اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی اور اس کی ناراضگی اور ناپسندیدگی کے احکام، اور ماضی و مستقبل کے بارے میں غیبی علوم، اور اپنی ان صفات قدسیہ کو ذکر کیا جن کو نہ تو کوئی نبی مرسل جانتا ہے اور نہ کوئی مقرب فرشتہ، جیسا کہ ارشاد فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، سورہ بقرہ۔ اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، سورہ طٰہٰ۔ حضرت عطا بن صائب فرماتے ہیں کہ مجھے ابو عبد الرحمن سلمی نے قرآن پاک پڑھایا، جب ہم میں سے کوئی قرآن پڑھ لیتا تو فرماتے کہ تم نے اللہ کے علم کو حاصل کیا ہے، آج تم سے کوئی بھی افضل نہیں سوائے اس کے جو عمل میں تم سے بڑھ جائے۔ پھر یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے والملائکۃ یشہدون، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ آپ پر وحی کی گئی اور آپ پر نازل کیا گیا وہ حق اور سچ ہے۔ وکفی باللہ شہیدا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے انہیں ارشاد فرمایا قسم باخدا مجھے معلوم ہے کہ تم یقیناً جانتے ہوگے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ نے لیکن اللہ یشہد، سورہ نساء نازل فرمائی ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یعنی ان لوگوں نے ایک تو بذات خود کفر اختیار کیا اور حق کی اتباع نہ کی، اور دوسرا لوگوں کو حق کی اتباع سے روکا، اس طرح یہ لوگ حق سے بہت دور نکل گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات، کتابوں اور رسولوں کے منکرین اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کی سزا بیان کی ہے کہ وہ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا اور نہ ہی اس کی نیکی اور بھلائی کے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا سوائے جہنم کے راستے کے۔ الا طریق جہنم، یہ استثناء منقطع ہے، وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز بہت آسان ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، اے لوگو تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ہدایت، دین حق اور واضح بیان کو لے کر تشریف لائے، پس تم اگر ان پر ایمان لے آؤ اور ان کی اتباع کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
یعنی اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم اور تمہارے ایمان سے مستغنا ہے، تمہارا کفر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ سورہ ابراہیم۔ ترجمہ، نیز یہ بھی فرمایا موسیٰ نے اگر تم ناشکری کرنے لگو اور جو بھی سطح زمین پر ہے ناشکری کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ اور سب تعریفوں کا مستحق ہے۔ اور یہاں بیان فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، یعنی اسے بخوبی علم ہے کہ تم میں جو ہدایت کا مستحق ہے اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اور جو ضلالت و گمراہی کا مستحق ہو اسے اس راہ پر ڈال دیتا ہے۔ اس کے تمام اقوال و افعال، شرعی احکام اور قضا و قدر سب حکمت پر مبنی ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 171 171 یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلماتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثۃ انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لاہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ ترجمہ، اہل کتاب نہ غلو کرو اپنے دین میں اور نہ کہو اللہ تعالیٰ کے متعلق مگر سچی بات، بے شک مسیح علیہ السلام پسر مریم تو صرف اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ جسے اللہ نے پہنچایا تھا مریم کی طرف، اور ایک روح تھی اس کی طرف سے، پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور نہ کہو تین خدا ہیں، باز آ جاؤ ایسا کہنے سے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، بے شک اللہ تو معبود واحد ہی ہے، پاک ہے وہ اس سے کہ ہو اس کا کوئی لڑکا، اسی کا ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔ تفسیر، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، یہاں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو دین کے معاملے میں غلو کرنے اور حد سے زیادہ تجاوز کرنے سے منع کر رہا ہے، اور نصارہ میں یہ چیز بہت پائی جاتی ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اس مقام و مرتبے سے بھی بلند کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے آپ کو مقام نبوت سے نکال کر معبود بنا دیا اور خدا کی طرح پوجا کرنے لگے۔ اور بات یہی ختم نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے تو حضرت عیسیٰ کے متبعین اور حواریوں کے بارے میں انتہائی غلو سے کام لیا، حتیٰ کہ ان کو گناہوں سے معصوم جاننے لگے اور آنکھیں بند کر کے ان کے ہر قول کی اتباع کرنے لگے، خواہ وہ حق ہو یا باطل، گمراہی ہو یا ہدایت، شر ہو یا جھوٹ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتخاذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ترجمہ، انہوں نے بنا لیا اپنے پادریوں اور راہبوں کو پروردگار اللہ کو چھوڑ کر۔ حضرت عمر روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے عبداللہ اور رسول اللہ کہہ کر پکارنا۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے سردار کے بیٹے، ہم میں سے سب سے بہتر کے بیٹے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں سوچ سمجھ کر بولو، کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے۔ میں محمد بن عبداللہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، خدا کی قسم میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے اس مقام و مرتبے سے بلند کرو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ تعالیٰ پر افطرا نہ باندھو، اس کے لیے بیوی اور بچے کا عقیدہ نہ رکھو، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے منزہ اور بالا تر ہے، وہ اپنی عظمت اور کبریائی میں یکتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی اس کے سوا کوئی پروردگار ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم، یعنی حضرت مسیح اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ اور اس کی مخلوق کا ایک فرد ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کہنے سے پیدا ہوئے، اس کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، اور اس کا ایک کلمہ ہے جس کو مریم کی طرف القا کیا، یعنی آپ کو اس کلمے کے ذریعے پیدا کیا، جس کے ساتھ جبرائیل کو مریم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے اپنے رب کے حکم سے ان میں اس روح کو پھونک دیا، اور یہ پھونک حضرت جبرائیل نے حضرت مریم کے سینے پر ماری تھی، جس کی وجہ سے آپ حاملہ ہوئیں اور حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ اس لیے حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ والد کے ذریعے پیدا نہیں ہوئے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا تھا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بھی اسی مفہوم کو بیان کیا ہے، المسیح ابن مریم الا رسول، ترجمہ یعنی مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، گزر چکے ہیں اس سے پہلے بھی کئی رسول۔ اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، ترجمہ بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام
حضرت آدم کی مانند ہے، بنایا اسے مٹی سے، پھر فرمایا اسے ہو جا تو ہو گیا۔ واللاتی احسنت فرجہا، ترجمہ، اور یاد کرو اس خاتون کو جس نے محفوظ رکھا اپنی عصمت کو، پس ہم نے پھونک دیا اس میں اپنی روح سے، اور ہم نے بنایا اسے اور اس کے بیٹے کو سارے جہان والوں کے لیے نشانی۔ مریم ابنۃ عمران اللاتی احسنت فرجہا، ترجمہ، مریم دختر عمران ہی ہے جس نے اپنے گوہر عصمت کو محفوظ ہی رکھا۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، ترجمہ، نہیں ہے عیسیٰ مگر ایک بندہ ہم نے انعام فرمایا ان پر۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ القائے کلمہ سے مراد کن فیکون ہے۔ شاذ بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ وہ کلمہ حضرت عیسیٰ نہیں بن گیا بلکہ اس کلمے سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، اور یہ قول ابن جریر کے قول سے بہتر ہے۔ انہوں نے القاہا الی مریم کی تفسیر کے تحت لکھا ہے کہ وہ کلمہ جبرائیل نے حضرت مریم کو سکھا دیا۔ اسی طرح آیت کریمہ اس قولت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات من، سورہ ال عمران کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا کلمہ سکھاتا ہے، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ اس سے مراد وہی کلمہ ہے جو حضرت جبرائیل حضرت مریم کے پاس لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان میں پھونکا، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ حضرت عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول کلمت اللہ اور روح اللہ ہیں، جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہوا اس کے اعمال کیسے ہوں گے؟ ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، وہ جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ اس آیت کریمہ اور حدیث شریف میں وَرُوحٌ مِّنْهُ کے الفاظ کا یہی مفہوم ہے، جو کہ اس آیت کریمہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، ترجمہ، اور اس نے مسخر کر دیا جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں سے، سب کا سب اپنے حکم سے کا ہے، یعنی یہ روح اللہ کی مخلوق ہے اور خاص اس کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ یہاں من برائے تبغیض نہیں ہے، جیسا کہ نصرانیوں کا یہ قول ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا جز خیال کرتے ہیں، بلکہ یہاں لفظ من ابتدائے غایت کے لیے ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس کا معنی رسول من، یعنی اس کی طرف سے رسول، اور بعض نے اس کا معنی محبت من، یعنی، لیکن پہلا قول ہی زیادہ اظہر ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کی تخلیق شدہ روح سے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس روح کی نسبت اپنی ذات کی طرف اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے کی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور خانہ کعبہ کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے فرمایا، ھذہ ناقۃ اللہ، سورہ الاعراف، ترجمہ، یہ اونٹنی اللہ کی ہے۔ تخر بیتی للطائفین، سورہ الحج، ترجمہ، میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اسی طرح ایک صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، میں اپنے رب کے پاس اس کے گھر جاؤں گا، یہاں بھی اضافت تشریفیہ ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، یعنی اس بات کی تصدیق کرو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیوی، اور یہ یقین کر لو کہ حضرت عیسیٰ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسی لیے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ اس سے منزہ اور مبرہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تو یہ ارشاد فرمایا، اور سورہ مائدہ میں یہ ارشاد فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، سورہ مائدہ، اور اسی سورت کے آخر میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، ترجمہ، اور جب پوچھے گا اللہ تعالیٰ، اے عیسیٰ بن مریم، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ بنا لو مجھے اور میری ماں کو دو خدا اللہ کے سوا؟ اور اس سورت کی ابتدا میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، سورہ مائدہ۔ نصارہ کی جہالت کی انتہا ہے کہ ان کے کفر کی نہ کوئی حد ہے اور نہ کوئی ضابطہ، بلکہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کے اقوال اور گمراہ کن عقیدے ہیں۔ بعض تو آپ کو الہ سمجھتے ہیں، بعض اللہ کا شریک اور بعض اللہ کا بیٹا۔ اس طرح ان کے مختلف گروہ اور ان کی مختلف آراء ہیں۔ کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ اگر 10 نصرانی جمع ہو جائیں وہ 11 مختلف آراء میں بڑھ جائیں گے۔ سعید بن بطریق اسکندری، جس کا زمانہ تقریباً 4 صدی ہجری ہے، نے ذکر کیا ہے کہ نصرانیوں کے مشہور بادشاہ قسطنطین بانی قسطنطنیہ کے زمانے میں نصرانی علماء کی ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی، جس میں 2000 سے زیادہ پادری شریک ہوئے۔ ان کی آراء میں اس قدر اختلاف تھا کہ یہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اگر 50 آدمی ایک رائے پر متفق ہوئے تو اس کے مقابلے میں 20 دوسری رائے پر ہوئے۔ بادشاہ نے صرف اسی رائے کو، اور اسی طرح اگر 100 کا ایک قول پر اتفاق ہوا تو 70 کا دوسرے قول پر۔ الغرض اتنی بڑی تعداد میں سے صرف 318 ایک رائے پر متفق ہو سکے۔ بادشاہ نے صرف اسی رائے کو لے لیا اور باقی آراء کو چھوڑ کر اسی کی تائید و نصرت کی۔ بادشاہ بڑا فلسفی اور شاطر تھا، اس نے باقی تمام اقوال اور آراء کو سرے سے ہی ختم کر دیا اور اپنے اس عقیدے کو رائج کرنے کے لیے
کنیسے بنائے، کتابیں لکھوائیں، قانون وضع کیے۔ ان پادریوں نے اسی زمانے میں امانت کبریٰ کا عقیدہ وضع کیا اور اپنے چھوٹے بچوں کو اس کی تعلیم دیا کرتے تھے تاکہ یہ عقیدہ ان کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے۔ ان لوگوں کو ملکیہ کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری کانفرنس کی جس میں یعقوبیہ نامی نیا فرقہ مارز وجود میں آیا۔ تیسری کانفرنس میں نستوریہ فرقے کا ظہور ہوا۔ یہ تینوں فرقے حضرت مسیح کے بارے میں اقانیم ثلاثہ کو ثابت کرتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت میں ان کا اختلاف ہے۔ اسی طرح لاہوت اور ناسوت کے بارے میں اپنے گمان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ کیا یہ دونوں حضرت عیسیٰ کے بارے میں متحد ہو گئے یا نہیں۔ یہ تینوں فرقے ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ تینوں کافر ہیں۔ انتہو خیر لکم، ان برے عقائد سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تو صرف ایک ہی ہے، اس کی ذات اس چیز سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ لاہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی ہر چیز اس کی ملکیت اور اس کی مخلوق ہے۔ زمین و آسمان میں ہر چیز اس کی تابع اور فرما بردار ہے۔ وہ ہر چیز کا کارساز اور نگران ہے۔ تو پھر اس مخلوق میں سے کوئی اس کی بیوی اور بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ ایک آیت میں ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض، سورہ الانعام، اور سورہ مریم میں ارشاد فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سورہ مریم۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔